اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے ہر آیت کے اندر، ہر پارے کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو رکھا، لیکن قرآن حکیم کی ایک سورت جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترجمانی کرتی ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے مختصر سورت یہ نازل فرمائی اور جامعیت کے اعتبار سے سب سے جامع سورت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور منصب کے ساتھ آپ کی ذمہ داری اور آپ کی مشن کو بھی بیان کیا، اور آخر میں آپ کے مخالفین، آپ سے ٹکراؤ کرنے والے، آپ پہ اعتراضات کرنے والے، آپ کے دشمنوں کے انجام کو بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس سورت کا نزول کیا تو ہمیں 3 چیزیں سمجھا دیں، 3 آیات ہیں اس کی۔ پہلی آیت میں مقام مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ دوسری آیت کے اندر مشن مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، وہ واضح بیان کیا۔ اور تیسری آیت کے اندر دشمنان مصطفیٰ کے انجام کو بیان کیا۔ آج 1400 سال کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں۔ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا، ان شانئک ھو الابتر، میرے نبی آپ کا بے ادب گستاخ لا ولد ہو کے رہے گا، غیر معروف ہو کر رہے گا، بے نام و نشان ہو کر رہے گا، دنیا اس کے نام کو بھی لینا پسند نہیں کرے گی۔ آج رسول اللہ کے جوتے اٹھانے والوں کا نام فخر سے لیا جاتا ہے، رسول اللہ کو وضو کرانے والوں کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ چلنے والے صحابہ کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو رسول اللہ کی باتیں پڑھاتا ہے اسے محدث کہا جاتا ہے، اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ جس کتاب میں رسول اللہ کی باتیں لکھی جاتی ہیں اس کتاب کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو بھی ادب سے اٹھایا جاتا ہے، اور جو حدیث پڑھنے والا ہے اسے طالب علم کہا جاتا ہے، وہ بھی وارث نبوت، ادب و احترام کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی وہ زندہ بھی رہے گا اور تابندہ بھی رہے گا۔ سورہ کوثر سب سے مختصر سورت۔ جب ایک بہت جو ہے بڑا شاعر تھا، اس نے غار کے اندر بیٹھ گیا، چلہ کشی میں وہاں سے قصیدے لکھتا تھا عرب کے معاشرے میں۔ جب قرآن حکیم کی یہ سورت نازل ہوئی اور یہ لکھ کر کاغذ پر اس کے شاگردوں نے غار میں اس کے پاس پہنچائی، تو پہلے جب اس کو قصیدے لکھ کر وہ دیتے تھے اپنے، تو وہ غلطیاں نکال کر ان کو باہر واپس کرتا تھا۔ کوئی کھجور کی چھالوں پر، پتوں پر، مختلف ہڈیوں پہ وہ لکھتے تھے اور غار میں اس کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور وہ اندر سے ملتا نہیں تھا، خالی ان سے لے کر اس کی تصحیح کر کے واپس کر دیتا تھا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، تو انہوں نے اس کو ایک ہڈی پہ لکھا اور لکھ کر غار میں دہانے پہ رکھ کر واپس آ گئے۔ اگلے دن جب واپس گئے تو اس راہب نے، شاعر نے، قصیدوں کے ماہر نے، عربی ادب کے ماہر نے جو الفاظ لکھے ہوئے تھے،
اس سورہ کوثر کے نیچے اسے نہیں پتا تھا یہ محمد عربی پہ نازل ہوئی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خلاق عالم کا کلام ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن مقدس ہے، وہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن عربی ادب کا ماہر تھا، شاعر تھا، قصیدہ گو تھا۔ اس نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جو تم نے لکھ کر مجھے بھیجا ہے، چونکہ اس کی الفاظ بتا رہے ہیں یہ خلاق عالم کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے جس کے الفاظ ہیں بشر ادا نہیں کر سکتا ایسے الفاظ۔ اب سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے کب نازل کی؟ جب رسول اللہ کے بیٹے قاسم فوت ہو گئے، رسول اللہ کے دوسرے بیٹے طیب طاہر فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے ابراہیم کا بھی انتقال آپ کے ہاتھوں میں ہو گیا، اور آپ 1.5 سال کی عمر میں طویل عمر پانے والے آپ کے بیٹوں میں سے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے جب ان کا انتقال حضور کے ہاتھوں میں ہو رہا تھا، 63 سال کی عمر تھی نبی علیہ السلام کی، اور 63 سال کی عمر میں 1.5 سال کا بیٹا، اکلوتا بیٹا اپنے ہاتھوں میں، بڑھاپے کا بچہ، اور پھر نرینہ اولاد کتنی پیاری لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام محبت کرتے تھے، روزانہ پیدل جا کے اپنے بیٹے کو ملنے جاتے تھے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کی عادت تھی مدینہ سے باہر آپ کو ایک مقام پر رکھا گیا تھا دیہات کے اندر، دایا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز جاتے، بیٹے کو اٹھاتے، پیار کرتے، کھیلتے، مغرب سے پہلے واپس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، آپ تیزی کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ کملی آپ کے جو کندھوں پر تھی، جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، وہ کملی صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ اتنی تیزی کے ساتھ چلے تھے کہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی، مٹی آلود ہوتی جا رہی تھی، صحابہ نے رسول اللہ کی کملی اٹھا لی۔ حضور علیہ السلام کو اتنی ٹینشن تھی، اتنی پریشانی تھی کہ آپ اس کو بھی نہیں دیکھ سکے، اور بیٹے کے لیے تیزی کے ساتھ گئے اور جا کر اٹھا لیا۔ بیٹا آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ اسے پیار کر رہے تھے، وہ ہچکیاں لے رہا تھا، یہاں تک کہ 2 جہاں کے سردار میں، 2 جہاں کے سردار کے ہاتھ میں، محبوب الہی کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے آزمائش دینی تھی۔ آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کی نرینہ اولاد، آپ کا اکلوتا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا، انتقال کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، کافروں کے بچے بہت ہیں، ابو جہل کے بچے دیکھیں، عتبہ کے بچے دیکھیں، شیبہ کے بچے دیکھیں، مغیرہ کے بچے دیکھیں، بڑے بڑے مکہ کے ولید بن مغیرہ کے بچے، بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کے بچے، کئی بڑی تعداد میں۔ عرب کے معاشرے میں بیٹی پیدا ہو تو بہت شرم محسوس کی جاتی تھی، اور بیٹے جتنے پیدا ہوتے تھے 8-8 10-10 بیٹے ایک ایک بندے کے ہوتے تھے، 15-15 بیٹے ہوتے تھے، وہ فخر سے بتاتا تھا میرا نام روشن ہوگا، ہمیشہ رہے گا، میرے بیٹے ہیں نام روشن کرنے والے۔ اللہ کے رسول کا 3 بیٹے انتقال کر گئے، آپ پریشان ہوئے۔ مکہ کے مشرکوں نے پہلے قاسم کی وفات پہ کہا، پھر طیب کی وفات پہ کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی وفات پہ فرمایا کہ آپ نعوذ باللہ لا ولد ہو گئے، تھوڑے عرصے بعد آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، آپ کا ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے، آپ کا تعارف ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے۔ یہ جملہ مکہ کے مشرکوں نے کہا، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے سورہ کوثر کا نزول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کافر کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت اللہ نے چھین لی، بیٹا نعمت تھی اللہ نے چھین لی، اللہ نے اپنے نبی سے نعمت لے لی۔ کافر کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو میں ایسی نعمت دے رہا ہوں کہ کائنات اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی نبی کو وہ نعمت نہیں ملی، کسی اولو العزم نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، کسی فرشتے کو نہیں ملی، کسی بشر کو نہیں ملی۔ وہ نعمت ہے کہ جنت کے حوض پر قبضہ آپ کا ہوگا۔
جنت میں پانی آپ کی نہر سے چلے گا۔ جنت میں آج دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں جس کے پاس دریا ہے، جس ملک کے پاس وہ خوشحال ہے۔ جس ملک کے پاس دریا نہیں وہ خوشحال نہیں۔ جس بستی میں، جس شہر میں پانی ہے وہ شہر خوشحال اور زمین مہنگی۔ چاند پہ پانی نہیں، چاند پہ گئے بھی لیکن کوئی آبادی نہیں۔ جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت میں پانی کی نہریں ہیں، سارے جنت کو سیراب کرنے والی نہروں کا جو مرکز ہے وہ نہر کوثر ہے۔ اللہ نے اس نہر کوثر کا مالک بھی آپ کو بنایا، حوض کوثر کا مالک بھی آپ کو بنایا، اور جنت کے سارے پانیوں کا سردار بھی آپ کو بنایا۔ پہلے اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ میرے نبی آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، ایک بیٹے کی نعمت لے کر۔ کیوں آپ سے بیٹا لے لیا؟ اس لیے لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جوان ہوتا، جوانی کو پہنچتا تو قیامت کے قریب آنے والے دین سے محروم لوگ، دین سے دور لوگ، عقیدے میں بد عقیدگی کا شکار لوگ، جیسے آج شیر خدا داماد رسول کو، شیر خدا سیدنا علی کو خدا بنا بیٹھے، الہ بنا بیٹھے، حاجت روا بنا بیٹھے، مشکل کشا بنا بیٹھے، اور کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا اس لیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے کزن ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ حدیثوں کا غلط ترجمہ سمجھ کر انہوں نے شیر خدا کو الہ بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا۔ اسی طرح کے عقیدہ کے خراب لوگ قیامت سے پہلے اگر رسول اللہ کے بیٹے جوان ہو چکے ہوتے تو وہ کہتے اگر یوسف نبی بن سکتا ہے، حضرت یعقوب کا بیٹا اگر سلیمان نبی بن سکتے ہیں، حضرت داؤد کے بیٹے اسماعیل نبی بن سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے، تو پھر محمد عربی نبیوں کے سردار ہیں، محمد عربی سرتاج الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، امام الانبیاء، انبیاء کے رسول بھی ہیں، انبیاء کے نبی بھی ہیں، انبیاء کے امام بھی ہیں، تو حضور کا بیٹا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ جب داؤد علیہ السلام کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، حضرت یعقوب کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، تو محمد عربی علیہ السلام کا بیٹا تو نبی بن سکتا ہے۔ تو آج ایک بڑا طبقہ حضور علیہ السلام کے بیٹے کو نبی کہہ رہا ہوتا، رسول کہہ رہا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے رسول آپ آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، بیٹے دیے تاکہ اللہ بتائے کہ یہ کوئی نہ کہہ سکے اللہ نے تو اپنے نبی کو بیٹے نہیں دیے، لیکن بیٹے دے کر لے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو تاج نبوت، ختم نبوت کا سجانا تھا سر پہ، اس لیے بیٹے دے کے لے لیا۔ لیکن فرمایا میرے نبی یہ بیٹا دے کے آپ سے جو لیا ہے، اس لینے کی وجہ سے آپ نے جو صبر کیا ہے، میں آپ کو جنت کی نہر کا سردار بناتا ہوں۔ نہر کوثر کے سردار آپ ہیں۔ گویا کہ جو صبر کرے گا، ماتم نہیں، صبر، ماتم والے کو نہیں نعمت ملے گی۔ یہاں صبر پر کیا ملا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کو ہم نے حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ مفسرین نے ترجمے کیے ہیں، جلالین کے اندر اس کی شرح ہے معالم التنزیل، اس کے اندر اس کے 24 سے زیادہ تراجم موجود ہیں، 24 سے زیادہ۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی آپ کو میں نے کوثر عطا فرمائی، نہر کوثر۔ جنت میں ساری نہروں کو پانی جہاں سے ملتا ہے، اس نہر کا مالک کس کو بنایا؟ حضور کو۔
اللہ نے بنایا اور فرمایا پہلی نعمت آپ کو یہ دی. دوسری نعمت سورہ کوثر، حوض کوثر، لفظ کوثر، کوثر کا معنی کیا حوض کوثر. حوض کوثر جنت میں ایک حوض ہے، وہ حوض اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اولین آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر انسان وہاں سے پیے گا. اس حوض کا پانی ختم نہیں ہوگا. اس حوض کے کنارے پر سونے چاندی کے پیالے رکھے ہوئے ہیں. لوگ آئیں گے وہاں سے جام پئیں گے، کسی کو فرشتے پلائیں گے، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے پلائیں گے، کسی کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے پلائے گا، کسی کو خود پینا پڑے گا. وہ حوض کوثر ہے. وہاں کچھ لوگ آئیں گے، آ کر نہر کوثر کا، وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے. جو اس پانی کو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. جو اس پانی کو پی لے گا اسے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جو اس پانی کو پی لے گا اسے کبھی غم نہیں آئے گا. جو اس پانی کو پی لے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا. جو اس پانی کو پی لے گا اسے موت کبھی نہیں آئے گی. یہ پہلا پانی پینے والے جو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس پانی کو پی کر انسانیت صفائی کر کے جنت میں داخل ہوگی. جہنمیوں کو پانی نہیں ملے گا، دوزخیوں کو یہ پانی نہیں ملے گا. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جب کچھ لوگ آئیں گے پینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلانا چاہیں گے. فرشتے ان کو مارتے ہوئے آپ سے فرمائیں گے یا نبی اللہ، یہ آپ کے بعد سنت چھوڑ کے بدعات میں پڑ گئے. شادیوں میں رسومات، دیگر چیزوں میں رسومات، بدعات، خرافات، یہ آپ کی سنت سے محروم لوگ ہیں. آج حوض کوثر سے محروم ہو گئے. تو اس کا ترجمہ کیا حوض کوثر. ایک کوثر کا ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن، کوثر کا معنی قرآن، کہ آپ کو قرآن عطا کیا. آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسی کتاب نہیں ملی. انا آتینا کل قرآن، انا آتینا کل کوثر. کوثر کا معنی معالم التنزیل، کہ آپ کو ہم نے قرآن عطا کیا. میرے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی، زبور حضرت داود کو ملی، صحف ابراہیم علیہ السلام کو ملے، صحیفے حضرت موسیٰ کو بھی ملے، حضرت شیس کو بھی ملے. آسمانی کتابیں نبیوں پہ نازل ہوئیں، لیکن میرے نبی جیسی کتاب آپ کو ملی ایسی کتاب کسی کو نہیں ملی. جیسی کتاب آپ کو ملی ایسی کتاب اللہ نے اتاری نہیں. باقی ساری کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ نے بھیجا ہے. لیکن اس کے لیے نبیوں کو بلا کر دیا، نبیوں سے چلا کٹوایا. لیکن قرآن دینا تھا، اللہ نے اس کو جو ہے ایک دم ان کتابوں کی طرح نہیں بھیجا کہ ایک دم صحیفے عطا کیے، ایک دم تورات عطا کی، نہیں، بلکہ قرآن کو فقتاً فوقتاً بھیجا، مختلف جگہوں پہ بھیجا، مختلف مواقع پہ بھیجا. اللہ نے مختلف جگہوں پہ عطا کیا، پھر آپ کو جہاں تھے وہاں عطا کیا. قرآن کو اپنا کلام بنایا، ان کو کتابیں بنایا. ان کی ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری لی. وہ تحریف ہو گئی، یہ تحریف نہیں ہوگا. وہ لوگ یاد نہیں کر سکتے، اس کو لوگ حفظ کر سکتے ہیں. وہ سینوں میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ سینوں میں داخل ہو سکتا ہے. ان کتابوں کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے نبی ہونا شرط ہے. نبوت کے علاوہ تورات کا حافظ کوئی نہیں، نبوت کے علاوہ انجیل کا حافظ کوئی نہیں، نبوت کے علاوہ زبور کا حافظ کوئی نہیں. لیکن اللہ نے حضور کو فرمایا میرے نبی انا آتینا کل قرآن، آپ کو میں نے ایسا قرآن عطا کیا کہ آپ کا صحابی بھی حافظ ہیں، آپ کے صحابہ کے دیکھنے والے بھی حافظ ہیں، صحابہ کے ماننے والے بھی حافظ ہیں. جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ حافظ نہیں بن سکے گا. چونکہ اللہ نے قرآن جو نبی کو دیا، فرمایا آپ کے نبی آپ کو قرآن دیا. پھر ایک معنی کیا اس کا کہ انا آتینا کل کوثر. کوثر کا معنی کیا ہے کہ آپ کو رفعت ذکر. انہوں نے کہا کافروں نے آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے. میرے نبی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟
آپ کو میں نے رفعت ذکر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر، اولاد ذکر بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، شاگرد ذکر بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مکہ کے مشرک جو اعتراض کرنے والے ہیں، اور آج دنیا کے اندر جو فرانس کے وہ کافر، وہ بدبخت، وہ نجس، وہ ملعون، وہاں کا صدر، وزیر اعظم، وہاں کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ رفعت ذکر حضور کا ہے، ذکر بلند حضور کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابو جہل کا نام ختم ہو جائے گا، ولید کا نام ختم ہو جائے گا، عتبہ کا نام ختم ہو جائے گا، شیبہ کا نام ختم ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے دکھایا جب ایک صحابی یہ کہنے لگے کہ یہ اکرمہ ہے جو مسلمان ہوا ہے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اکرمہ بن ابو جہل، یہ جملہ اس صحابی نے کہا تو اکرمہ غصے میں آ گئے، آنسو بہا کر کہنے لگے اے صحابہ آج کے بعد مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہنا بلکہ اکرمہ بن اسلام کہنا، میں ابو جہل کا نہیں اسلام کا بیٹا ہوں۔ بیٹے نے باپ کا نام پسند کرنا برداشت نہیں کیا، کیوں کہ وہ باپ رسول اللہ کی توہین کرتا تھا، اور آج کا کافر جو نبی کی توہین کرتا ہے اس کا نام ختم ہو جائے گا، اس کی قبر ختم ہو جائے گی، اور اس کو سزا ہمیشہ کی رہے گی، ہمیشہ کی اذیت رہے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ لوح و قلم میں آپ کا ذکر ہے، تخت سرا میں آپ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ عرش پہ آپ کا ذکر ہے، جنت میں آپ کا ذکر ہے، اور جہنم میں بھی آپ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں پہ آپ کا ذکر ہے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اذان شروع ہوتی ہے رات عشاء کی اذان تک، فجر کی اذان سے یہ پوری دنیا میں گردش کرتی ہے، ہر خطے میں رسول اللہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ چاند پہ جانے والا وہ مسلمان ہو کر کہنے لگا کہ میں اس لیے کلمہ پڑھتا ہوں کہ جو اذان میں نے مصر میں سنی ہے وہی اذان میں نے چاند پہ بھی سنی ہے۔ حضور کا ذکر تو ہر جگہ بلند ہے، سمندروں کی تہوں میں حضور کا ذکر، وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جس میں حضور کا ذکر نہ ہو، وہ عبادت تکمیل تک نہیں پہنچتی جہاں حضور کا ذکر نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی آپ کا ذکر تو ہے ہی بلند، کسی کو ضرورت، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کے درود پڑھنے کی، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کا ماننے کی۔ ساری کائنات حضور کو نہ مانے، ساری کائنات حضور پہ درود نہ پڑھے، ساری کائنات حضور علیہ السلام کا ذکر نہ کرے، پھر بھی حضور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہیں۔ ہم حضور پہ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری شان بڑھتی ہے، حضور کا نام لے کے ہم قیمتی بنتے ہیں، ہم محتاج ہیں حضور کا نام لینے کے، حضور محتاج نہیں ہے اپنا نام ہمارے سے کہلوانے کے۔ کائنات کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، پھر فرمایا کوثر کا ایک معنی ہے اولاد کثیر، فرمایا آپ کا ایک بیٹا لیا، دوسرا بیٹا لیا، تین، آپ کے 3 بیٹے لے لیے، جانا تو دنیا سے تھا انہوں نے، چاہے جوانی میں جاتے یا بڑھاپے میں جاتے، لیکن میرے نبی آپ کو ایسی اولاد دوں گا کہ عتبہ، شیبہ، وہ مکہ کا مشرک ابو جہل، اس کی اولاد کہے گی ہمیں اپنے والد کے نام سے نہ پکارو، لیکن آپ کو ایسی اولاد دوں گا کہ قیامت کی صبح تک آپ پہ جان دینے والے کروڑوں اربوں پیدا ہوں گے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ آج تو اولاد بھی ناخلف ہو جاتی ہے، اولاد خود گالیاں ماں باپ کو نکالتی ہے، ایسی اولاد آج کتنی آپ کو ملے گی جو اب خود ماں کو گالی نکال رہی ہے، بیٹی باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، ناخلف اولاد، عذاب علیم کا شکار ہونے والی یہ اولاد ہے۔ لیکن فرمایا میرے نبی یہ گستاخ، گناہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی، فحاش انسان مرد ہے یا عورت ہے، لیکن آپ کی اولاد ہے، آپ کے لیے جان دینا سعادت سمجھتا ہے۔ اولاد کثیر، آج کروڑوں لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں امت کی۔ آج دیکھیے، آج کروڑوں لوگ حضور علیہ السلام کو،
حضور کے لیے اپنی جان دینا سعادت سمجھتے ہیں. یہ اولاد سے اگلا درجہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو آپ کو پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا ایک معنی معلم التنزیل نے کیا انا اعطیناک اصحاب محمد. میرے نبی آپ کو میں نے اصحاب عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو، نہ عیسیٰ روح اللہ کو، نہ داؤد خلیفت اللہ کو، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو. کسی نبی کو آپ جیسے اصحاب نہیں ملے. اصحاب شیس بھی ہیں، اصحاب نو بھی ہیں، اصحاب دانیال بھی ہیں، اصحاب موسیٰ بھی ہیں، اصحاب عیسیٰ بھی ہیں. لیکن اصحاب محمد کی تعریف تو پچھلی کتابیں کرتی ہیں. اصحاب محمد کی شان کو تو اللہ پہلی کتابوں میں بیان کرتا ہے. کسی نبی کے اصحاب کا ذکر پہلے نہیں کیا. حضور کے اصحاب کا ذکر تورات میں ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر زبور میں ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر جو ہے پہلے صحیفوں میں ہے، پہلی کتابوں میں ہے، پہلے نبیوں کے پاس ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے دعائیں کروائیں. ہر نبی نے کہا ہمیں حضور علیہ السلام کا صحابی بنا دیا جائے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی مجھے حضور کا صحابی بنا دیا جائے. حضرت موسیٰ نے دعا کی مجھے حضور کا صحابی بنا دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، ہم لڑ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی جانثاروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ کے جانثاروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دیگر انبیاء کے جانثاروں کی زندگی شاہد ہے. لیکن یہاں حضور کے جانثار ہیں، حضور کے صحابہ ہیں. یہاں تک کہ صحابہ حضور کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے تھے. یہ بدر کا واقعہ تھا جب حضور کے پاس ایک عورت ایک دودھ پیتے بچے کو لائی اور لا کر کہنے لگی میرا خاوند تو پہلے شہید ہو چکا ہے لیکن یہ بچہ ہے آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اسے لے جائیں. آپ نے فرمایا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کس کام آئے گا؟ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ آپ پہ تیر چلے گا، دشمن تیر چلائے گا، میرا خاوند نہیں جو آپ کا دفاع کر سکے، لیکن میرا دودھ پیتا بچہ آپ کی ڈھال بن کے شہید ہو جائے گا. ایسے صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کے لیے جانیں دی، جنہوں نے گھر بار تک اپنے جو ہے حضور پر لٹائے، حضور پر قربان کیے، ایسی شان والے صحابہ کسی نبی کو نہیں ملے. کسی نبی کو نہیں ملے جن کا ذکر قرآن میں، جن کا جنت کا سرٹیفکیٹ قرآن میں، جن کی کامیابی کو قرآن نے بیان کیا. تو فرمایا آپ کو ایسے صحابہ ملے. پھر جتنے نبی اتنے صحابہ، جتنے نبی اتنے صحابہ آپ کو دیے تاکہ آپ کو تسلی رہے. پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں، یہ لمبا ہو جائے، اگلی آیت میں آپ دیکھیے، پہلی میں مقام مصطفیٰ، دوسری میں مشن مصطفیٰ. حضور کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، آج کا سنی مسلمان سمجھ لے. فصلی لربک وانحر. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. عبادت کی کتنی قسمیں؟ سب بولیں. ایک ہوتی ہے عبادت منہ سے لفظ بولتے ہیں آپ، ایک ہوتی ہے پریکٹیکلی عملی، ایک قولی، ایک عملی، اور ایک مالی. مال بھی آپ خرچ کرتے ہیں. عملی طور پہ آپ طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اچھا آپ منہ سے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، تیسرا کلمہ درود شریف، عبادت کر رہے ہیں، پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، مالی عبادت. اللہ نے تینوں عبادت کو اس آیت میں بیان کیا. فصلی، پس نماز پڑھ. نماز میں 2 عبادت کی قسمیں آ جاتی ہیں، ایک قولی اور ایک عملی، دونوں آ گئی. فصلی نماز پڑھ، قولی عبادت کس کے لیے کر اور بدنی عبادت کس کے لیے کر؟ لربک. کس کے لیے؟ مانگنا کس سے ہے؟ صدا لگانی کس کی ہے؟ اب سجدہ کس کو کرنا ہے؟ رکوع کس کو کرنا ہے؟ یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ فصلی لربک وانحر. وانحر قربانی. اب مال کس کے لیے لگانا ہے؟ صدقہ کس کے لیے دینا ہے؟ زکوٰۃ کس کے؟ سارے بولے تاکہ ان کو پتہ چلے. صدقہ کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ بکرا کس کے لیے؟ دمبا کس کے لیے؟ دیگ کس کے لیے؟ 11ویں کو ہو یا 12ویں کو ہو، ہوگی کس کے لیے؟